معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ ایک دوسرے پر حملے کی دھمکیاں دینے والے دونوں نیوکلیئر ہمسایوں یعنی انڈیا اور پاکستان کو جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کا حشر یاد رکھنا چاہیے، جہاں امریکی نیوکلیئر حملے سے لاکھوں بے گناہ شہری مارے گئے تھے۔ روزنامہ ایکسپریس کے لیے اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ بھارتی اور پاکستانی قیادت کو ایک بار اکٹھے ہیروشیما کا وزٹ کرنا چاہیے تاکہ انہیں وہاں مچنے والی تباہی دیکھ کر شرم آ جائے اور یہ دونوں ہمسائے لڑنے مرنے کی بجائے مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں اور اپنے سارے مسئلے ایک ہی بار حل کر لیں، ورنہ ہمارے خطے کو راکھ کا ڈھیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر حملوں کے بعد لوگ جلتے ہوئے زخموں کی شدت کم کرنے کے لیے پانی میں کود رہے تھے، لیکن وہ ان کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ دوپہر تک دریا زخمیوں اور لاشوں سے بھر گیا، دریا کے پل پگھل کر زمین پر گرے تھے، عمارتیں زمین پر بکھری پڑی تھیں، سڑکیں غائب تھیں اور سورج گرد میں چھپا ہوا تھا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ 2 کلومیٹر کے دائرے سے باہر موجود لوگ بھی زخمی تھے، مگر ان کی تکلیف قابل برداشت تھی۔ وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے تھے کیا ہوا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام 5 بجے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ہیروشیما پر انسانی تاریخ کا خوفناک ترین ہتھیار ایٹم بم پھینک دیا ہے۔ یہ خبر ماتم بن کر جاپان پر گری اور لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جاپانی قوم نے جنگ عظیم کے بعد چند برسوں میں ہیروشیما کی عمارتیں، سڑکیں اور پل دوبارہ بنا دیے۔ شیما ہسپتال کی عمارت بھی نئی بن گئی، شہر دوبارہ آباد ہو گئے، لیکن ایک عمارت کو انسانی عبرت کے لیے جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ یہ عمارت ایکسپو ہال کی تھی اور ہسپتال سے 100 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہ بلڈنگ 1915 میں بنی، لیکن تعمیر کے 30 سال بعد ایٹم بم کے حملے میں بھی اس کا سٹرکچر محفوظ رہا، لہٰذا جاپانی حکومت نے دنیا کو اپنا تعمیراتی معجزہ اور ایٹم بم کی تباہی دکھانے کے لیے یہ عمارت قائم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یوں یہ عمارت آج پوری دنیا میں ایٹم بم کی تباہی کی علامت بن کر کھڑی ہے۔ آپ اگر شیما اسپتال سے ایکسپو ہال اور وہاں سے دائیں جانب دریا کی طرف مڑیں تو آپ ان سیڑھیوں تک پہنچ جائیں گے جن سے لوگوں نے ایٹمی حملے کے دن پانی میں کودنا شروع کیا تھا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ جب میں اس جگہ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ہم انسان کس قدر خوفناک ہیں۔ ہم جب ظالم ہوتے ہیں تو پھر ہم خود کو بھی برباد کرنے سے باز نہیں آتے۔ دنیا بھر میں آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، امریکہ کو آخر ایٹم بم اور وہ بھی ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا یقیناً امریکہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے، جبکہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی زیادہ تر طاقتیں فوجی جرنیلوں اور شدت پسند وزیر اعظم کے ہاتھوں میں تھیں اور یہ لوگ اندھا دھن فیصلے کر رہے تھے۔ امریکہ خود کو جنگ سے بچا رہا تھا، لیکن جرمنی نے برطانیہ میں امریکہ کا مسافر بردار بحری جہاز اڑا دیا اور جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے 188 جنگی جہاز اور 2300 فوجی مار دیے۔ یوں امریکہ بھی جنگ میں کودنے پر مجبور ہو گیا۔ اس جنگ میں امریکہ کے 12.5 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ صرف 1944 میں 88,000 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ جنگ کی طوالت نے امریکہ کو معاشی لحاظ سے بھی کمزور کر دیا۔ اس کی فیکٹریاں بند تھیں، فوج میں جبری بھرتیوں کی وجہ سے کسان بھی ختم ہو گئے تھے اور زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ ان حالات میں امریکہ بدترین دور میں داخل ہو گیا۔ امریکی ماہرین کا خیال تھا کہ جنگ اگر 1946 میں داخل ہو گئی تو امریکہ میں قحط پھوٹ پڑے گا اور آدھی آبادی مر جائے گی، لہٰذا امریکہ ہر صورت 1945 میں جنگ کا خاتمہ چاہتا تھا۔ اس دوران ہٹلر نے 8 مئی 1945 کو سرنڈر کر دیا، جس کے بعد امریکہ یورپ سے فارغ ہو گیا اور اس کی تمام تر توجہ جاپان پر مرکوز ہو گئی۔ مگر جاپان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے بھی اس دوران ایٹم بم بنا لیا اور جولائی 1945 میں برطانیہ اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی جہازوں نے جاپان میں فضا سے وارننگ کے پمفلٹ بھی پھینکے، لیکن جاپانی حکومت باز نہ آئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ محض دھمکیاں ہیں اور ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جاپان کے 4 شہر ہیروشیما، ناگاساکی، کورو اور نگاٹا کو ٹارگٹ کر لیا تھا۔ یہ بار بار وارننگ دیتا رہا مگر جاپان نہ مانا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔
पहली वजह आबादी थी। इत्तेहादियों का ख्याल था जब बड़ी तादाद में जापानियों के सिविलियन मरेंगे तो उनका हौसला टूट जाएगा। दूसरी वजह फासला था। अमरीकी जहाज इन शहरों पर हमला करके आसानी से वापस जा सकते थे। चुनाचे 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा दिया गया। इस हमले में फौरी तौर पर 80,000 और बाद मजीद 60,000 लोग मर गए। मगर अब सवाल यह है कि अमेरिका ने 3 दिन बाद नागासाकी पर बम क्यों गिराया? इसकी भी 2 वजूहात थी। पहली वजह जापान का रद्द अमल था। इस दौरान जापानी वजीर आजम ने हिरोशिमा का इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। लिहाजा 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया गया। वहां 75,000 लोग हलाक हो गए। इसके बाद टोक्यो पर हमला होना था, मगर इससे पहले शहंशाह हिरोहितो ने गैर मशरूत सरेंडर का ऐलान कर दिया और यूं 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर के बाद दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई। लेकिन अफसोस के तब तक इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। लिहाजा हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों से सबक सीखते हुए भारत और पाकिस्तान को आपसी कशीदगी बढ़ाने की बजाय मुज़ाकरात की टेबल की तरफ आना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।